ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 275 270 پر 5 تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے یہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی. اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو شخص دوبارہ سود کا معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. محترم بھائیوں، اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہی ترجمہ پیش کیا گیا تھا. اس کا کچھ مطلب بھی اس کی کچھ تفسیر بھی آپ کے سامنے آئی تھی. آپ دیکھیے، سود کھانے والوں کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. وہ کیا سزا تھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. وہ جو سزا اللہ دیتا ہے سود کھانے والوں کو، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیتے ہوئے سزے میں اور گناہ میں مناسبت ہوتی ہے. سزا کیا تھی سود کھانے والوں کی سزا؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کے ندی میں، خون کے نہر میں تیر رہا ہے، اور وہ خون کے ندی سے جب بھی باہر نکلنے کے لیے کنارے آتا، وہاں پر ایک آدمی پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے جو اس کے منہ میں گھسیڑنے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی وہ کنارے آتا اس کے منہ میں گھسیڑ دیتا، اور ایک روایت کے مطابق پتھر لے کر اس کے سر پہ مارتا. پھر وہ آدمی پھر وہ ندی کے اندر گر جاتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے خون کے ندی میں اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کا خون چوستا تھا، سود کھا کر غریبوں کا خون چوستا تھا. سود کھانے والا غریب کا خون چوستا ہے. کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتے، مزدوری کرتے، شام ہوتے ہی چٹی والے کو 100 روپے کی 100 روپے 200 روپے 400 روپے، سود والے کو 500 روپے دے دیتے. دیکھو اس کا خون پسینہ پورا کون لے کر گیا؟ سود کھانے والا لے کر گیا. تو دنیا میں وہ غریبوں کا خون چوستا تھا، اللہ کے پاس بھی سزا اس کو ویسے ہی ملنے والی ہے. اور یہ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو سزا دے رہا ہے کہ ایک آدمی خون کے ندی سے باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن پھر اس کو اندر گرا دیا جاتا ہے پتھر مار کر. مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والا باہر نکلنے کی کوشش کرتا لیکن باہر نکل نہیں سکتا. اب دیکھ لو دنیا کی حالت، باہر نکل نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا ارادہ پکا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ سود ختم ہونے کے قریب رہتا، پھر ایک مرتبہ پھر لے لیتے کسی کے پاس قرض سود کے طور پہ، پھر ختم ہونے قریب رہتا، پھر ہرس سود کسی کے پاس لے لیتے. تو سود کا دینا بھی سود کا لینا بھی دونوں بھی سزا میں برابر ہے. دونوں سزا میں برابر ہے، کسی کے سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سود کھانے والوں کو اتنی خطرناک سزا دینے والا ہے. اب اگر آپ غور کریں گے حدیثوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارتوں سے حرام کیا ہے جس تجارت میں ایک کا نقصان ایک کا فائدہ ہوتا ہو. سود کا معاملہ بھی وہی ہے، سود میں ایک کا فائدہ ہے ایک کا نقصان ہے. تو ایسے کاروبار، ایسے بزنس، ایسے تجارت جس کے اندر ایک کا فائدہ ہے ایک کا نقصان ہے، ایسے تجارتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. اب 2-3 تجارت آپ کے سامنے میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے بیع مخاربہ. عربی میں بیع مخاربہ کس کو کہتے؟ زمین کی پیداوار کے کچھ حصے میں، مثال کے طور پر
تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ دینے کے شرط پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے دینا. یعنی کہ ایک آدمی اپنے جنگل کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے دیتا ہے. کھیتی باڑی کرنے کے لیے دیتے وقت یہ شرط لگاتا ہے کہ میرے جنگل میں سے جو حصہ وہ نہر کے کنارے پانی کے کنارے جو حصہ ہے وہ حصے میں سے مجھے دے ڈالنا، باقی کا تو حصہ تو اٹھا لینا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ محنت کرنے والے کو نقصان ہوگا. پانی کے کنارے ہے اس سے کھیتی اچھی ہوگی. ان کیا کرتا ہے مالک؟ وہ کھیتی باڑی کا جو پانی کے قریب ہے جو حصہ وہ حصہ میں لے لیتا ہوں، باقی کا حصہ تو لے لینا. یہ شرط غلط ہے. ہمارے سوسائٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ ایسی شرط لگانا زمین کو کھول پر، ہماری زبان میں کھول پر دیتے ہوئے، بٹائی پر دیتے ہوئے ایسی شرط لگانا جس کی وجہ سے کام کرنے والے کو، کھول کرنے والے کو نقصان ہو، یہ جائز نہیں. اس لیے کہ آپ کو اس میں فائدہ ہے، اس کو بیچارے کو نقصان ہے. اچھا، اور ایک تجارت ہے بیع مزابنہ. بیع مزابنہ کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درختوں پر لگی ہوئی تر و تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض خریدنا. دیکھو یہ تجارت بھی جائز نہیں. یعنی کہ اب کھجور، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی مثال دیتے ہیں، کھجور کے درخت کی. اب ہر درخت اس میں آ گیا، چونکہ عرب کے زمانے میں، عرب میں مکے میں کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھجور کی درخت ہی مثال اچھی ہے. ہمارے حساب سے جو بھی درخت ہے ہم لے سکتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تجارت سے منع کر رہے ہیں کہ خشک جو کھجوریں، جو تر و تازہ کھجوریں درختوں پر لگے ہوئے ہیں، ایسے کھجوروں کو سوکھے کھجوروں کے عوض لے لینا. سوکھے کھجور ہے، سوکھے کھجور اتنے ہیں جی، یہ سوکھے کھجور، یہ اتنے کھجوروں کے بدلے میں یہ کچے کھجور مجھے اتنے دے ڈالو، جائز نہیں. اس لیے کہ اس کا حساب جب تک وہ سوکھتا نہیں، اس کا حساب معلوم ہوتا نہیں. سوکھنے سے پہلے تمہیں اندازے کے طور پہ اس کا حساب لگا کر لے لیں گے، اس کا نقصان ہو سکتا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کو بھی منع کیا جس کے اندر ایک کا نقصان ہو، کہ سوکھے کھجوروں، تازہ کھجوروں کو سوکھے کھجوروں کے عوض لینا. اچھا، اور ایک تجارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کی، بیع محاقلہ. خوشوں پہ موجود دانوں کو زمین پر ڈھیر خشک دانوں کے عوض خریدنا. یعنی کہ جو درختوں پر موجود ہے دانے، وہ دانوں کو کیا کرتے ہیں؟ زمین پر پڑے ہوئے جو دانے ہیں پہلے سے توڑ ڈالے سو جو دانے ہیں، وہ دانوں کی عوض جو درختوں پر لگے ہوئے ہیں وہ دانوں کو پہلے لے لیتے ہیں ایڈوانس میں، اس کے عوض میں. میں اتنے دیتا ہوں جی، یہ میں آلریڈی توڑ کو سکھا کو رکھو ہوں نا، یہ تمہیں لے لو، وہ تازے مجھے اتنے دے ڈالو، یہ اتنے کاٹ لو، اتنے دے دو. ایسا یعنی کہ جس کے اندر ایک کو فائدہ ایک کو نقصان ہونے کا جو بھی تجارت ہے، جو بھی کاروبار ہے، ایسے تجارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ یہ سود کے معاملے کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لو کہ ہماری شریعت کتنی صاف اور ستھری شریعت ہے. ہماری شریعت، ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کو کیسی تعلیمات دیتی ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے تو محنت کا بدلہ اس کو پورا ملنا چاہیے. محنت کرے اور اپنے پیسوں کو دوسروں کو لے جا کر دے، بیکار کرے، یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی. تو لہٰذا محترم بھائیوں، اگر اپنے زندگی کے اندر ایسے معاملات ہیں تو اس کو فوراً چھوڑ دیجئے. صبح سے شام تک کمانا اور ہمارے کمائی کے پیسوں میں سے کچھ پیسے یہ چٹی والے کو، وہ سود والے کو، قرض پر لیے ہوئے لوگوں کو دینا، یہ سب چھوڑ دیجئے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، دیکھیے امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. اب یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑتا ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اس کے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. کیا ہے حدیث سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے وہ اپنی سگی ماں سے نکاح کر رہا ہے. اپنی سگی ماں سے نکاح کرنا، یعنی کہ سگی ماں سے
غلط کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو سود کے 70 درجے میں سے سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے یہ. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ شریعت میں یہ سود کھانا، سود کا لین دین کرنا، سود کا معاملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اب لوگوں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی مجھے تو معلوم نہیں. ایسی حدیثوں کو سننے کے باوجود بھی لوگ سود سے دور نہیں ہوتے، تو اللہ ہی ان کو ہدایت دینا ہے. تو بہرحال زندگی کے اندر کوئی اگر سود سے جٹے ہوئے ہیں، سود کے معاملات میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس سے باہر نکل جاؤ. اپنا قرضہ اگر کسی کے پاس سے لیے ہوئے ہیں فوراً پھیر دو، فوراً پھیر کر اس سے باہر نکل جاؤ، اور اس کے بعد اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور زندگی میں یاد رکھ لو، جو سود دیتا ہے، سود لیتا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا، کبھی ترقی نہیں کرتا، کبھی ڈیولپ نہیں ہوتا، کبھی اوپر نہیں آتا. ظاہری طور پہ اگر وہ پہلے سے ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے تو بھی اس کے گھر کے اندر اتنے بیماریاں رہتی، وہ باہر نہیں بتاتا کسی کو بھی. سود کھانے والوں کے گھروں میں خطرناک سے خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. تجربے کی بات ہے یہ. تو بہرحال باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، بس آپ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ زندگی میں اگر سود سے آپ کا تعلق ہے، وڈی سے آپ کا تعلق ہے، فوراً اس سے دور ہو جائیے. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دور کرے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کے لیے سیدھا اچھا راستہ جو ہے اللہ آپ کے لیے بتائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.